اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر کچھ بات کرنے کا موقع دیا، صحت سلامتی کے ساتھ، ایمان کی حرارت کے ساتھ اور جسم و جان کے امتزاج کے ساتھ۔ جس ٹاپک پر، جس تھیم پر میں بات کروں گا، میرا خیال ہے آج کے اس دور کا، اس ڈیکیڈ کا، یا اس سے متصل جو سابقہ ڈیکیڈ تھے ان کا سب سے برننگ ایشو یہ رہا، اور میرا خیال ہے آئندہ آنے والے 2-3 ڈیکیڈز کا یہ برننگ ایشو رہے گا کہ نوکری کیا ہے اور بزنس کیا ہے۔ بزنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی اس تناظر میں دیکھیں کہ آپ نے کوئی آئی پی لیول کی بات کرنی ہے، آپ نے کسی ٹینجیبل یا نان ٹینجیبل سورس کی بات کرنی۔ بزنس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے گھر میں بیٹھے ہوئے کوئی سلائیاں بن دی ہیں، کسی عورت نے، کسی مرد نے ٹوپیوں کی تجارت شروع کر دی ہے، یا اب تو سوان ہم یہ کہیں جی کہ اپنا گھریلو مصنوعات میں وہ جو ہوتی ہے نا جن میں روٹی رکھ کر کھاتے ہیں، چنگیز سو کہتے ہیں، اس کا بزنس نے شروع کر دیا۔ ہر چیز جو ہے وہ کاروبار ہے، اور اسی دو مین جو ہمارا تھیم ہوگا جس کے 2 حصے ہیں، ایک نوکری اور ایک تجارت، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں نوکری کے اوپر۔ نوکری کیا ہے جی؟ نوکری کی بھی آگے 3 قسمیں ڈفرینٹ۔ نوکری کی پہلی قسم کیا ہے؟ کسی گورنمنٹ کا، جس کو کہتے ہیں نا تم گورنمنٹ کے امپلائی ہو۔ سب سے جو لنتی قسم ہے نوکری کی وہ کیا ہے؟ کسی سرکار کا غلام ہونا، سرکاری نوکری، جس میں گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 22 کے سرکاری کارندے شامل ہیں۔ سب سے بھیانک کام یہ۔ اس کے بعد جو دوسرا بھیانک کام ہے وہ کیا ہے کہ آپ کسی نیم سرکاری ادارے کے کارکن ہوں، کارندے ہوں۔ کارکن تو تھوڑا مقدس لفظ ہے، میں کہوں گا کارندے ہوں آپ جی۔ لیٹ سپوز دیٹ نیم سرکاری ادارے کے ہیں جی کہ آپ WHO کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہوں، آپ کسی ورلڈ فورم کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوں، آپ UN کی ڈفرینٹ جو ذیلی تنظیمیں، UNDP، UNFCPR یا یونیسیف یا یونیسکو وغیرہ وغیرہ آپ سوان، جس کے ساتھ بھی آپ، یا لیٹ سپوز دیٹ آپ امریکہ کے کسی NGOs کے ساتھ PRP، یہ جو پروجیکٹس ہوئے تھے اپنا رائز پروجیکٹس، اور اس کے بعد اب تو سوان اگر ہم یہ کہیں کہ اپنا امریکن پاکستانی سٹیزن شپ کا پروجیکٹ وغیرہ وغیرہ، یا پھر اس میں ہم NGOs کی بات بھی کر سکتے ہیں جو TCF دی سٹیزن فاؤنڈیشنز، یا اب اس طرح کے جو امیروں کے کالے دھن صاف کرنے کے جو کارخانے ہیں، یا جب امیر اپنی نوستیں بہت ذرا پال لیتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں جی کہ ہم کوئی چیز آگے اپنا عوام الناس تک پہنچائیں تو شاید کیا پتہ ہم بخشے جائیں۔ یہ بھی سارے جو ہے نا چونچلے ہیں۔ ان کے جو کارندے ہیں وہ بھی جو لعنت کے دوسرے طبقے میں آتے ہیں۔ ایک اور بات ہے جی، آج کل سب سے بڑی لعنت کا جو طبقہ ہے وہ ہے جی یہ جو سوسائٹیز ہیں، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی، المصطفیٰ ڈیولپمنٹ نیٹ ورک، اس کے بعد ہم کہیں جی یہ آفاق، یہ اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی یہ اپنا جماعت اسلامی کے ایک ذیلی ادارہ ہے الخدمت فاؤنڈیشن، اور ان کی جو سکولز نیٹ ورک ہے ریڈ فاؤنڈیشن، ٹھیک ہے نا، یہ سارے بھی اسی فراڈ کے ایک پرتوں ہیں، اسی فراڈ کا، جس فراڈ میں سرکاری ملازم ہیں، یہ اس سے تھوڑا سا کم لیول کی بےہودگی ہے۔ جو تیسری بےہودگی کیا ہے کہ کسی بھی کارندے کے جو ہیں آپ پر اس کے پرسنل امپلائی ہوں، مطلب فرض کے کسی گھر میں آپ ایک پیڈ ورکر ہیں، آپ کسی سروس اسٹیشن کے اوپر آپ پیڈ ورکر ہیں، آپ کسی ہوٹل کے ساتھ پیڈ ورکر ہیں۔ یہ میرے نزدیک، یہ میرا پرسیپشن ہے، یہ کسی کا پرسیپشن نہیں ہے کہ میں کسی کے اوپر اس کو تطبیق کروں گا یا کوئی جونک جو ہے مجھے کہ یہ میرا اپنا پرسیپشن ہے۔ اٹ از مائی پرسیپشن، اٹ از مائی پوائنٹ آف ویو، اٹ از مائی ریفلیکشن۔ تو یہ اٹس مائی پرسیو، یہ میرا پرسیو ہے، میں اس کی، یہ میرا ادراک ہے، اس کو میں کہہ سکتا ہوں۔ یہ لعنت کا تیسرا درجہ ہے۔ پہلا درجہ لعنت کا کیا ہے؟ سرکاری نوکری۔ دوسرے پر لعنت کا درجہ کیا ہے میرے نزدیک؟ کسی بھی انٹرنیشنل یا نیشنل NGOs کے کارندے، اور پھر تیسرے نمبر پر آپ اور کسی ایک انڈیویجول کے آپ اہلکار ہیں، اس کے کارندے۔ تو اس کے بارے میں بڑی کلاس کی بات کی تھی ایک اپنا جناب، پہلے جان ایلیا کی بات کرتے ہیں، سید شفیق حسین شاہ صاحب علیہ رحمہ کی، اور اس کے بعد میں آگے وہ ہندو ایک پوئٹ ہے اس کی بات کروں گا، اور پھر اس کے بعد میں آگے نکل جاؤں گا۔ جان ایلیا بڑی کم کام کی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ تم نوکری کر رہے ہو مدت سے، تو تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟
اب دیکھیں یہ ایک شعر میں 2 کوسچنس کی بات ہو رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے اس میں جون ایلیا علیہ رحمہ کا پورا کلام جو ہے اس میں اس کا خلاصہ ہے کہ مدت سے تم نوکری کر رہے ہو، تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ تو مین بات ہے کہ جب تک آپ کی سروائیول، اس وقت تک آپ کبھی بھی کسی بھی صورت، کسی بھی طور طریقے سے، کسی بھی اعتبار سے آپ گلو کر ہی نہیں سکتے، آپ فلو کر ہی نہیں سکتے، آپ گروئنگ فیز میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے اندر سے جو آپ کی خود اعتمادی ہے وہ کریٹ نہیں ہوتی، وہ جنریٹ نہیں ہوتی، وہ انوویٹ نہیں ہوتی۔ تو آپ کیا ہوتا ہے زندگی پوری آپ کسی نہ وہ اب میں 1 بائی 1 ان تینوں کے مضمرات کی بات کروں گا۔ اس ہندو شہر کے اس کو مدم بیوپار نہ خط چاکری بھیک نہ دار، اور سب سے اعلیٰ افضل بات میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر 10 حصوں میں سے 9 حصے صرف ایک کاروبار کے پاس ہوں گے، تجارت کے پاس، اور باقی سارا جو سرکولیٹ، تو کاروبار کے کچھ اصول ہیں، اس کے اوپر میں ابھی بات نہیں کروں۔ کاروبار کا یہ اصول نہیں ہے کہ آپ بے جا منافع کمائیں، وہ آپ ذخیرہ اندوز ہوں۔ کاروبار کا یہ اصول نہیں ہے کہ آپ مافیا کے کارندے ہوں۔ کاروبار کا یہ اصول نہیں ہے کہ اور یہ کوشش کریں کہ کب اس کے ریٹ جو ہوں گے وہ بڑھیں گے اور میں اس کو بیچوں گا۔ یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کارکارہ ہو سکتا ہے، یہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی طور پر، کسی بھی طریقے سے یہ اور نہ یہ برکت کا ذریعہ بن سکتا ہے، یا نہ برکت کا سورس ہو سکتا ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ بات کرتا ہوں کہ اس کے مضمرات کیا ہیں نوکری کے۔ پہلی بات ہے کہ اگر آپ سرکار کے کارندے ہیں، سب سے پہلی بات ہے آپ کے اوپر قدغن لگ جائے گی۔ کس کے اوپر؟ آپ کی تھنکنگ کے اوپر، آپ کی پروسیجرل ڈیولپمنٹ کے اوپر۔ آئی پی ایک آج کل کے دور کی بڑی ایک اگر اس کو کہیں ہم تو وہ تو انسان کے پیدائش کے ساتھ ساتھ ہی بندے، لیکن آئی پی او نے جو آئی پی انٹروڈیوس کی، انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن نے، اس نے اس کو جو ہمارے ساتھ اسلام سے لے کر آج تک سب کچھ انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے میرے نزدیک۔ یہ جو فزیکل پراپرٹی، ٹھیک ہے، یہ اور چیز ہے، انٹلیکچوئل پراپرٹی اور چیز ہے۔ انٹلیکچوئل پراپرٹی کیا ہے؟ آپ کی انوینشن، آپ کی ڈسکوری، آپ کی ایون دین آپ کی اسکل تو پراپرٹی میں ٹاپ لیول پر اسکل آتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ بھی کریٹ کرتے ہیں کہ کیوں ہیں، باقی جانوروں کی 4 ہیں، انسان کی 4 ہونی، مطلب ایک جس کو کہتے ہیں بعید الفطرت بات ہے، تو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے، اس کو بھی ہے، اور دس از آلسو انٹلیکچوئل پراپرٹی۔ یہ بھی ایک انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے۔ ہم یہ کہیں جی کہ اپنا یہ میرے پاس ایک گلاس ہے، یعنی کہ ہم کہیں جی کہ اس گلاس کو اگر ہم یہ اس طرح لوگوں اس کے ساتھ زنجیر بھی باندھی ہوئی ہو، تو تاکہ وہ ہمارے جب ہم اس کو پہنیں تو ہمارے آنکھوں سے اگر اتر جاتی ہے تو ہمارے گلے میں لٹک جائے، نیچے نہ گر جائے۔ جس نے اس کو شروع میں کیا، انٹروڈیوس کیا، وہ اس کے لیے پیٹنٹ تھا، اب تو نہیں پیٹنٹ ہے، لیکن جس نے اس کو انٹروڈیوس کیا وہ اس کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کا آنر ہے۔ تو باتیں انٹلیکچوئل پراپرٹی میں چلی جائیں گی، بہت لمبی باتیں ہو جائیں گی۔ اگر اس کو میں یہاں ہی روکوں تو میں یہ کہوں جی اپنا کہ اس کے مضمرات کیا ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ کی انٹلیکچوئل گرومنگ جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات کیا ہوتی ہے، آپ کے اندر جو ہے وہ کاسالیسی کے، مالشی اور پالشی کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا بڑی، میں یہ بھی ایک کنٹراورشل بات میں کروں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کتا بہت وفادار جانور ہے، مطلب جب انسان بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو بعض کا کتوں کے بارے میں کہتے ہیں وہ اتنے وفادار ہوتے ہیں کہ وہ انسان کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتے، یا گھوڑے،
لیکن کتے کی سب سے جو بڑی لعنت ہے، میں بھی آپ سب کو پتہ بھی ہو یا کسی کو نہیں بھی پتہ، تو وہ اس کو، میرا خیال ہے اس چیز کو وہ پہلے تو اس چیز کو وہ کلیکٹ کرے، اس پورے پروسیس کو، اور پھر اس کو اگر اس نے یہ سمجھنا تو اس کو وہ کمپائل بھی کرے، اور کمپائل کرنے کے بعد اس کو آبزرو بھی کرے، اور آبزرو کرنے کے بعد پھر کمپریہینڈ کرے. تو کیا ہے جی، کتا جب بھی بیٹھتا ہے وہ اپنی اگلی دو ٹانگیں جو ہے نا وہ زمین پر، جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنا لمبائی کے رخ رکھ کر بیٹھتا ہے. اس کا مطلب کیا تھا، وہ اپنے خالق کی موجودگی میں مخلوق کو اپنا نمائندہ بنا رہا ہے. اس مخلوق سے باقی کوئی بھی جانور جو ہوتا ہے نا وہ کھانے پینے کے لیے اتنی وہ اس کے اوپر نہیں آتا مالشی اور پالشی پر، جتنا مالشی اور پالشی کے اوپر کتا آتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے جی، یہ جو سرکاری نوکری ہے یہ بھی انسان کو، در حقیقت میرے کہنے کے بعد، یہ بھی انسان کو وہی کتے والی نیچر انسان کے اندر آ جاتی ہے. وہ اپنی تمام صلاحیتیں زندگی پوری اس کے اوپر لگا دیتا ہے. جس طرح میں فرض کر رہا ہوں، ابھی آج کا سب سے برننگ ایشو یہ ہے جی کہ یہ جو چیف جسٹس بنا ہے، زندگی پوری کے لیے بہت پلاننگ کی ہوگی، منصور علی شاہ نے پلاننگ کی ہوگی، منیب اختر نے، لیکن لیٹ سپوز جب اللہ نے ان کو نہیں بنانا تھا تو کیا ہوا، ان کے جبڑے کے اندر سے اللہ پاک نے وہ چیز کھینچی، اور جو بندہ بننا ہی نہیں تھا اس بندے کو اللہ نے بنا دیا. تو ضروری یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں نے اپنے پلاننگ کے اوپر، اپنے معاملات کے اوپر، یا اپنی جو سو کہتے ہیں نا کہ ڈیولپمنٹ کے اوپر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا مجھے ملنا ہے. ملنا وہی ہے جو مالک نے آپ کو لکھ دی ہے، جبکہ رب العزت ڈائریکٹلی فرماتا بھی ہے وَمَكْرُ وَمَكْرُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک تدبیر تو وہ کرتے ہیں، ایک تدبیر میں کرتا ہوں، اور سب سے بہترین تدبیر میری تدبیر ہوتی ہے. دیکھیں وہ یوسف علیہ السلام، وہ یوسف علیہ السلام، وہ عظیم الشان نبی جس کا باپ یعقوب بھی نبی ہے، جس کا دادا اسحاق بھی نبی ہے، اس کا پردادا ابراہیم بھی نبی ہے. نہ صرف نبی ہے، نہ صرف رسول ہے، بلکہ امام و رسول ہے. وہ یوسف جس کا آگے بیٹا افراہیم بھی نبی ہے، جس کا آگے داماد ایوب بھی نبی ہے، وہ یوسف اگر مصر کے بازاروں میں بکا اور آخرکار شاہ مصر بنا، تو کیا ہے، سب سے بہترین بات ہے کہ اللہ اپنی پلاننگ میں کسی کی مداخلت کو برداشت نہیں کرتا. وہ بڑے لطیف اور بڑے ایک میٹھے اور بڑے ایک خوشگوار انداز میں انسان کو منزل پر پہنچاتا ہے. تو جب آپ سرکاری نوکری کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، آپ کے پاس سے یہ ساری چیزیں اللہ پاک چھین لیتے ہیں. پھر آپ لکیر کے فقیر بنتے ہیں، پھر آپ گریڈ 1 سے گریڈ 2 کی دوڑ میں بھاگیں گے، 2 سے 4 کی دوڑ میں بھاگیں گے، 4 پر جب پہنچیں گے تو آپ کہیں گے اوہو میں تو اب تھوڑا سا میں درجہ 4 میں تھا، اب میں درجہ 100 میں چلا جاؤں. جی درجہ 100 کا مطلب کیا ہے کہ میں گریڈ 5 لے کر گریڈ 12 کی لائن میں پہنچ جاؤں. جب درجہ 100 کی بات ہوتی ہے جی تو وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ میں درجہ 100 میں جاؤں. پھر جب درجہ 100 میں پہنچتا ہے وہ کہتا ہے میں درجہ 2 میں جاؤں. جب درجہ 2 میں پہنچتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے ہو میں تو گیزٹڈ آفیسر کیوں نہیں بنا، میں نان گیزٹڈ کیوں. پھر وہ گریڈ 17 سے بالا کی فکر میں ہر قسم کے طلبے چڑھتا ہے. وہی والی بات جس طرح میں نے کہا نا، کتے کو اگر آپ ہڈی ایک دفعہ دے دیں گے تو وہ آپ کے پیچھے دم دبا کر آپ کے پیچھے بھاگے گا ہڈی کی خاطر. تو اس طرح ان لوگوں نے ہڈی پر لگا دیا ہوتا ہے، بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اب میں آتا ہوں دوسرے لیول کے اوپر. دوسرا لیول کون سا ہے جی، جس کی میں نے بات کی تھی کہ جس میں این جی اوز ہیں، فارن بھی اور لوکل بھی. اس میں کیا ہوتا ہے جی، اس میں ہر اس این جی او والا جو بندہ ہے، پورا ایک جس کو ہم دیتے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے، اس کی مرضی. سپوز کسی کا کوئی اگر ڈیزاسٹر بھی ہو سکتا ہے، اس ڈیزاسٹر کے دوران بھی این جی اوز والے جو لائن ہوتے ہیں ہم آگے بڑھے. اللہ کا رسول فرماتا ہے جی صدقہ وہ لگتا ہے جو ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ میں نے کیا دیا. اور ان کے لیے کیا ہوتا ہے جی، میں کل پرسوں ایک نیٹ کے اوپر ایک بات دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پر، بڑی ایک الارمنگ بات ہے، بندے کے ہوش اڑ جاتے ہیں. یہ ہماری قوم کی عکاسی ہے. ایک بندہ لائف بوائے کی ایک صابن کی ٹکیا دے رہا ہے، اس کی وہ تصویر کھنچوا رہا ہے. پھر جی 2 3 4 دفعہ مختلف اوقات میں، یہ صرف فیس بک کی بات نہیں ہے، یہ ہماری اوپن بات ہے. اس کی بھی افتتاحی تقریب ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے جی عزت مآب جناب وزیر تعلیم، وزیر حقوق جانوراں، وزیر حقوق انسان اس کی افتتاح میں شریک ہوں گے. اور اس کے اوپر بھی لوگ
پیچھے سے آ کر آگے جو کہتے ہیں نا جمپ لگا کر آگے آتے ہیں تصویر کھنچوانے کے لیے کہ میری تصویر بھی آ جائے. اور پھر کیا ہوتا ہے، اس سے شخصیت پرستی کا عنصر بنتا ہے. تو کسی نے بڑی زبردست بات کی تھی نا کہ شخصیت پرستی جو ہے وہ بت پرستی سے ہی بدتر ہے. بت پرستی پھر کسی حد تک قابل قبول ہو سکتی ہوگی، لیکن شخصیت پرستی قابل قبول نہیں ہے. کیوں کہ شخصیت پرستی آپ کو بت پرستی کے ٹاپ لیول پر لے کر جاتی ہے. ٹاپ لیول پر آپ زندہ بتوں کی پجاری بن جاتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر کس کی بات میں نے کی تھی کہ اگر آپ کسی انڈیویجول کے غلام ہیں تو وہ کیا ہوگا، وہ ان دونوں سے قدرے بہتر ہے. لیکن پہلے لیول میں آپ اسٹیٹ کے محتاج ہو جاتے ہیں. آپ کو جو اسٹیٹ ہوتی ہے، ریاست ہوتی ہے، وہ آپ کو اپنا غلام بناتی ہے. دوسرے لیول پر آپ کو ایک بورڈ آف ڈائریکٹر اپنا غلام بناتے ہیں. مطلب کیا، پہلا لیول بڑے بھیانک غلامی کے نیچے دب جاتے ہیں آپ. دوسرے پر اس سے کم لیول پر، تیسرے پر آپ ایک انڈیویجول کے غلام ہیں. وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی آپ کو اپنے انداز کے مطابق لے کر چلتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی سوچ کے مطابق چلیں. وہ بھی آپ کو ہمیشہ اپنے ہی مرضی اور منطق کے مطابق لے کر چلے گا. لیکن اب اس کا مد مقابل آتے ہیں، کنٹراسٹ کے اوپر آتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں جی کہ کیا نوکری بہتر ہے یا کیا روزگار بہتر ہے، کیا کاروبار بہتر ہے. اس کے اوپر جو دلیل اور دلائل ہیں وہ آپ خود بھی، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ کمنٹ میں لکھنے کی بات ہی نہیں ہے. مین بات کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر خود سوچیں کہ کیوں کاروبار بہتر. اب کاروبار کے اوپر آتے ہیں. اب کاروبار میں آنے سے پہلے بھی ہمیں تین چیزوں میں فرق، دو میں نہیں تین. جب تک آپ ان تین چیزوں میں فرق آپ کے پاس نہیں آئے گا، آپ کاروبار کے اصولوں کو سمجھ نہیں سکتے. اور جب سمجھیں گے نہیں پھر کاروبار کرنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. سب سے پہلی بات ہے کاروبار کیا ہے، سود کیا ہے اور لاٹری کیا ہے. ان تینوں میں جب تک فرق نہیں پتا چلے گا تب تک ہم کاروبار کے رموزوں کا آپ پر پہنچ نہیں سکتے. لاٹری کیا ہے جس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں اپنا کوہبہ نیلام گر سے بےایمان یہ ہوتا ہے اپنا، میرا خیال ہے ایک گروپ کا، اس کے اوپر وہ فاد مصطفیٰ آتا ہے. تو اللہ معاف کرے، وہ کیا کرے، لڑکیاں آ جائیں، پتلی لڑکیاں آ جائیں، موٹی لڑکیاں آ جائیں، مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ ساتھ جو باپ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، جو بھائی کی شکل میں بھی ہوتا ہے، جو کہ بیٹا جو ہوگا اس کی جو والدہ مکرمہ ہوں گی وہ چلو ایک بڑی عمر. خبیث اور ذلیل مخاطب کس وقار ہوتا ہے، لوگوں کو. تو کیا کہتا ہے جی آ جائیں جی موٹی لڑکیاں، آ جائیں جی پتلی لڑکیاں. جو مرد ہوتے ہیں وہ خود بیچتے ہیں، کس کے لیے، ایک 2 ٹکے کے موٹر 70 ٹائپ. آج کے اس افراتفری کے دور میں بھی وہ بھی آپ کو 60. اگر کسی کو یہ شک ہونا کہ نہیں ملتا میرے ساتھ آئے، میں اس کو تو ویسے سے من گڑت اور ملفوظات بکتے ہیں کہ جس چیز میں نقصان یقینی ہو، نفع بھی ہو سکتا ہو. لاٹری کی بات نا، لاٹری کے نقصانے کے جو بہانے ہوتے ہیں جی، ایک بڑا سارا ایک برتن ہوتا ہے یا ایک بڑی ساری بوتل ہوتی ہے، اس میں پرچیاں ڈالی ہوتی ہیں. کہتے ہیں عمرے کا ٹکٹ نکل آئے گا. فرض کیا لپٹن یلو آج کل یہ بڑا مشہور ہے نا، خریدیں سپریم ٹی خریدیں اور عمرے کا ٹکٹ حاصل کریں. تو کیا ہوتا ہے، نفع بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بھی کاروبار نہیں ہے. اس کی بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. سورہ مائدہ میں اللہ نے ڈائریکٹ قرآن میں حکم دیا، آرام خوری میں آتی ہیں اور آرام کمائی میں آتی ہیں. دوسرے پر ہم آتے ہیں سود. اس سے پہلے بات بھی کی ہے، لیکن چونکہ اب اس زمن میں ہمیں بات کرنا ضرور، سب سے بڑھ کر میرا خیال ہے کہ میرے لیے توشہ آخرت یہ بات ہوگی. اللہ نے کیوں سود میں رکھی اور کاروبار میں برکت رکھی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کاروبار میں نفع بھی ہو سکتا ہے، کاروبار میں نقصان بھی.
اس کے لیے پھر آپ کو میں اس بات کرنے کے بعد اس کے اوپر آؤں گا کہ آپ کو کون کون سے اصول کاروبار میں کامیاب ہوں گے۔ ایک اصول آپ کا ہوگا ٹائم، تو سود کے اوپر اس میں نقصان بھی ہو، یہ لاٹری کا اور نیلام کا اور اس چیزوں کو الٹ ہے، ان میں اور نفع بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں کہ آپ بینک میں جائیں، یہ بینک کے ہیں سود کے بڑے مراکز، جب قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہم جو بھی کر لیں، ہم اس ملک کو آ کر وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیں، اس ملک نے ترقی نہیں کرنی، کیونکہ ہم ڈائریکٹلی فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر کھاؤ گے تو یہ کیا ہوگا، بے ہر کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ہر بندہ کیا سود کے ساتھ منسلک نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اور اس کو حبیب فرماتا ہے کہ 10 بندوں پر لعنت ہے، 10 بندوں پر۔ ہم کہتے ہیں لعنت 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 بھیجنا بھی میرے نزدیک سنت ہے۔ کیوں سنت ہے؟ اللہ نے خود کہا ہے لعنت اللہ الکاذبین، لعنت اللہ الظالمین، لعنت اللہ القوم الظالمین، لعنت اللہ الکافرین۔ ان سارے چاروں کے 4 طبقوں پر لعنت بھیجنی واجب ہے۔ قوم ظالمین میں ہر وہ بندہ جو ظالم کا ساتھی ہے اس پر بھی لعنت بھیجنی واجب ہے۔ یہ سارے سیاستدان، سارے جج، سارے جرنیل، سب کے سب، یہ جو 5 جیم ان کے بارے میں کہتا ہوتا ہوں، جج، جرنیل، جاگیردار، جرنلسٹ اور جاہل عوام، ان سب 5 پر لعنت بھیجنی واجب ہے۔ تو سود کے مراکز پر بھی لعنت ہے، سود کے مراکز میں کام کرنے والوں پر بھی لعنت ہے، سود کے مراکز میں کاروبار کرنے والے جو ہم بینکوں پہ پیسے رکھتے ہیں، خاص کر پی ایل ایس اکاؤنٹ میں، ان پر بھی لعنت ہے۔ جہاں تک جب ہم بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، آج کل تو نہیں ہے، پہلے ہوتا تھا 7 2 بندے گواہی بھی دیتے تھے، جو گواہ ان پر بھی لعنت ہے۔ سود کے کاروبار سے جو بالواسطہ منسلک ہے ان پر بھی لعنت ہے، جو سود کے کاروبار سے جا کر گھر میں کھانا کھلائیں گے بچوں کو، بیوی بچوں پر، ان پر بھی لعنت ہے، جو اس مال کے ساتھ پالیسیز بنائیں گے ان پر بھی لعنت ہے۔ تو اس لیے یہ چیز ہے، یہ سود ہے۔ جب آپ بینک سے کوئی قرضہ لے کر، بینک سے کوئی چیز گروی رکھوا کر آپ کاروبار شروع کریں گے، وہ کاروبار ہے ہی نہیں ہے۔ ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی نا کہ کاروبار ہے، کہ وہ کاروبار ہے ہی نہیں ہے، وہ لعنت ہے۔ ہاں ایک بات میں وہ آپ یہ نہ کہنا جی نہیں جی اس نے بیچ میں سے راہ نکال دیے، ایک بات یہ ضرور ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، معاملات نہیں ہیں، آپ کے دل میں اللہ نے پہلے ہی یہ چیز نیت رکھ دی ہے کہ میں نے جتنی جلدی ہوگا میں نے اس چیز سے سکپ کرنا ہے، تو اس ضمن میں وہ چیز اس وقت تک آپ کے لیے حلال ہو جائے گی جب آپ کے پاس وہ چیز آئے گی۔ جو ہی آپ کے پاس وہ موقع آتا ہے تو وہ چیز پھر آرام ہو جائے گی۔ کسی نے اگر بینک سے قرضہ لیا ہے، جب اس کو موقع ملا ہے کاروبار کے بعد کہ میں نے قرضہ واپس کرنا ہے، جو ہی وہ موقع کو اویل کر لے گا، اس سے پہلے تک اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیٹ سپوز، سب سے آسان بات میں کرتا ہوں، فرض کیا بینک میں ہمارے اگر کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی تعلق دار اگر بینک میں ملازمت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے جی کہ میرے پاس کوئی ملازمت ہی نہیں ہے، میں کوئی کام ہے، جبکہ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں ملازمت ایک گھٹیا لیول ہے رزق کمانے کا۔ لیکن آج کے دور میں کاروبار کوئی کرے گا کیسے؟ اس کے پاس کچھ ہنر ہوگا تو کاروبار کرے گا، کوئی اس کے پاس اسکل ہوگی، چونکہ ہم لوگ پہلے ہی زمرے میں وہ اپنا کیا کہتے ہیں جی کہ اپنا ایک پست ہمت والے لوگ ہیں کہ ہم پہلے ہی سیڑھی پر ہمت ہار دیتے ہیں۔ جو بندہ بینک میں ملازمت کر رہا ہے، جب اس کو کوئی اور ملازمت ملے گی لیکن اس سے اس کا کام نکل رہا ہو، تو اس وقت اس کو بینک کی ملازمت چھوڑنی اس کے اوپر واجب ہے۔ از دیٹ، اور پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، پوائنٹ ہم نے کیا اس میں سے نوٹ کیا، اخذ کیا کہ جب بات ہو جائیں گے کہ ہم قرضہ واپس کرنے کے ایل ہو جائیں، یا ہم بینک کی نوکری سے کوئی لو لیول کی نوکری بھی ہم یہ چیز واجب ہو جائے گی کہ آپ نے وہ چیز چھوڑنی ہے۔ اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو اللہ آپ سے ساری برکتیں آپ سے اٹھا لے گا۔
یعنی کہ نیت کی بات، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، نیت میں کھوٹ نہیں ہے، میں اب کہوں نا کہ دل سے نیت کر رہا ہوں کہ میں نے آج پہ جانا ہے، اور صرف آج پر جا کر میرا یہ مقصد نہیں ہوگا کہ میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں آج پر گیا ہوں. جب ہم آج عمرے پہ گئے تو ہم جب واپس آئے وہاں سے، تو میرے بھائی کے ایک، انہوں نے بالکل جس طرح ممی ڈیڈی لباس پہنا ہوا تھا، مطلب شلوار قمیض کی جگہ ان کے پاس انہوں نے ٹریک سوٹ. تو وہ میرے بھائی بڑے، انہوں نے کہا جی آپ سعودی عرب کس لیے آئے تھے؟ انہوں نے کہا جی بس میں کاروبار کے لیے، کچھ میرا کوئی کام تھا. میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جب تھوڑی دیر کے بعد، آدھا گھنٹہ کے بعد جب بات چلی کھلی، تو انہوں نے اصول ہے کہ جب میں عمرے پہ آتا ہوں میں گھر بھی نہیں بتاتا، میں اسی حالت میں جاتا ہوں بتانے کے لیے. یہ نہیں ہے اب یہ جو ٹینڈ کروانے کا مقصد ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ ختم. یہ صرف بال کے جو ہے نا پیچھے سے، مطلب ان کا چوتھائی حصہ کاٹنا، تو ہم پورا ٹینڈ کروا کر آ جاتے ہیں جی. ہم کہتے ہیں لوگ ہمیں دیکھیں گے. تو میں ایک بڑا مشہور و معروف جملہ کہتا ہوتا ہوں کہ اگر حج کرنے پر آپ حاجی لکھتے ہیں، نماز پڑھنے پر آپ نماز، آرام کھانے پر آرامی بھی لکھیں اپنے آپ کو، تب کام کی بات ہے. تو نیت کی بات سے تھی. تو آئی تھنک بابا بلے شاہ کا شعر تو یہ نہیں ہے، سلطان بہو کے، لیکن دونوں کے درمیان ڈفرنس. وہ سلطان بہو فرماتے ہیں نا، جے رب ملدا ناتیاں توتے ہیں. آئی تھنک جو میرے سننے والے ہیں کم از کم وہ سارے ہی پنجابی جاننے والے ہیں. جے رب ملدا جے رب ملدا وچ مسیتی، رب ملدا جنگلاں پھریاں، رب ملدا جتیاں ستیاں، رب ملدا، رب ملدا نیتاں سچیاں ہو. اگر نیت سچی ہوگی، جو کائنات کا خالق ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جو رب کعبہ ہے، جو رب کون و مکان، وہ نیتوں کی حال پہلے ہی جانتا ہے. وہ دیکھ لے گا کہ آپ نے کس لیے کسی سود کے مرکز میں نوکری کی ہے، آپ نے کب چھوڑا. تو لیکن کوشش یہ ہو کہ آپ کی نیت میں صفائی ہو. اور جس حد تک میں ایز اے قانون کا طالب علم، ایز اے علم و عمل کا طالب علم، ایز اے تحریر و تقریر کا طالب علم، میں یہ کوشش کروں کہ میری یار تقریر میں، میری یار تحریر میں سود کی بہک کو نہیں ہو. سود اب جب بینک میں جائیں نا، سب سے پہلے کراب کے ساتھ دیکھیں یہ بینک کے آفیسر. ہم تو آج سے تقریباً 15-20 سال پرانی بات ہے نا، لوگ کہتے ہیں بینکر جی، یہ تو بندہ بینکر ہے. تو بینکر ہے تو سودی ہے. تو اللہ کی لعنت اللہ برسا رہا ہے، تو تم اور میں اس کو بینکر کے اس کو ایک اعزاز دیں. ٹائی جس طرح میں نے اپنی ڈیلی کی ہوئی ہے، وہ بھی ٹائی اپنی ڈیلی کر کے بیٹھتے ہیں، تاکہ ہم نے تو بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. وہ کیا کارنامے انجام دیے؟ تم سود کے مرکز میں ہو، کوشش کو جتنی جلدی سود کے مرکز سے نکلو، تاکہ تمہاری بھی بقاؤ، اور تمہاری وجہ سے جو 9 گروہ اور جہنم میں جا رہے ہیں ان کو بھی اللہ پاک. جہنم تو چلو، جہنم اور جنت کی بات علیحدہ کی بات ہے، میں اس بات سے مبرہ ہوں. لیکن جو اللہ لعنت بھیج رہا ہے، تو کم از کم آپ لعنتیوں سے تو مبرہ ہو جائیں نا. تو اب ان دونوں باتوں سے تیسری بات پر میں آتا ہوں. 3 باتیں، پہلے میں نے 3 باتیں کی نوکری کے تناظر میں، پھر میں نے کاروبار کے تناظر میں 2 باتیں کی، ایک یہ جو اپنا لاٹری والی باتیں، اور دوسری جو سود کی باتیں. اب میں تو تجارت کے اوپر. اب تجارت کے جس میں نفع اور نقصان برابر برابر کو، ہمیں یہ نہ پتہ ہو کہ کاروبار میں کتنا نقصان ہو سکتا ہے، کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. اس میں کیا ڈفرینٹ قسمیں ہیں، مضاربہ بھی ہے، مشارکہ بھی ہے، اشتراک بھی ہے. اس لیے کوشش یہ کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کاروبار ہمیشہ اشتراک سے کیا کریں. اشتراک سے کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ لیکن اشتراک میں اصول آپ کے پاس پہلے بنے ہیں. پھر سورہ مائدہ میں اللہ پاک نے وہ پہلے بتا دیا کہ جب بھی کوئی معاملہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا کتب، اے ایمان لو، جب بھی کوئی چیز کرو، لیکتب، اس کو لکھ لیا کرو. کس کے ساتھ؟ گاؤں کی موجودگی کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ فرض کے کوئی معاہدہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے، یار تم کیوں لکھوا رہے ہو؟ وہ اعتبار کی بات کیا ہے جب اللہ کا حکم ہے کہ تم نے لکھنا ہے.
گواؤں کی موجودگی میں لکھنا ہے تو تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں، اس کو لکھیں، اپنے اصول پہلے بنائیں۔ اگر مال کسی کا ہے، محنت کسی کی ہے، اور اس کے اوپر ٹیکنیک کسی کی ہے، تو تینوں کے درمیان آپ یہ بنائیں کہ تیرا شیئر یہ ہوگا، میرا شیئر یہ ہوگا، اس کا شیئر یہ ہوگا۔ اور اگر آپ کاروبار خود کرتے ہیں انڈیویجول طور پر، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ سب سے ضروری اصول جو میں ہمیشہ ہر بندے کو کہتا ہوں، ماننے نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے، کہ پورا مال کبھی زندگی میں کسی کاروبار پر مت لگائیں، کیونکہ کاروبار میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور نقصان ہوتے ہیں، نقصان اسی لیے تو برکت ہے اس میں نا، نقصان ہوں گے تب آپ کو فائدہ ملے گا۔ اب کیا ہے جی کہ اپنا کاروبار، اگر آپ انڈیویجول طور پر کاروبار کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس یہ ہو کہ آپ کے پاس اسکل بھی ہو نا، مہارت بھی ہو۔ یہ تو نہیں ہے پورا پیسہ اٹھایا اور لگا دیا، اور پیسہ بھی فرض کیا اگر آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہے، تو 1,00,000 روپے پر جتنے بھی آپ نے کاروبار 1,00,000 پورا لگانے ہی ہیں، آپ نے زیادہ سے زیادہ 60,000 کا لگانا ہے، تاکہ آپ کے پاس بیک اپ پڑا ہو۔ یہ نہ ہو کہ پورے 1,00,000 روپے لگائیں، کل مانگتے اور پیٹتے ہوئے گھر میں روانہ ہو جائیں کہ میرا تو سارا پیسہ ہی ڈوب گیا، میرے پاس تو کچھ بچے ہی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ معاملات ہی نہیں رہے۔ اس لیے جب بھی کاروبار کریں، کاروبار کا اصول کیا ہے کہ آپ نے کاروبار کرنے کے بعد پورا معاملہ آپ نے پہلے تو آپ نے اس کو لکھ لینا ہے، اور اس کے بعد جو کاروبار آپ کر رہے ہیں اس کاروبار میں پورا اپنا کیپٹل کبھی سرو نہیں کرنا۔ جو آپ کا سرمایہ ہے، سرمایہ کا آدھا حصہ کم سے کم کسی بیک اپ میں بچا کے رکھیں، تاکہ خدا نہ خواستہ کسی معاملے میں اگر آپ نے آنا ہے تو آپ اس میں پہنچنے کا آپ کا سلیقہ، اور آپ اس کو کمپیل کر سکیں، جو آپ کا نقصان ہو تاکہ نقصان سے بچ سکیں۔ یہاں سے میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا، اور دوسری بات کہ کبھی بھی جب کاروبار میں جو مشورہ دینے والا بندہ ہو، یہ یاد رکھنا میری بات، جب مشورہ دینے والا بندہ ہو اس سے مشورہ لیں اور اس کی عزت کی بات نہیں کریں۔ یہاں میں آپ کو جناب بہلول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ملکہ زبیدہ کے حقیقی بھائی تھے، اور یہ جو عباسی خلیفہ تھا ہارون الرشید، بڑا ظالم اور بڑا جابر، اس کے وہ چچا زاد بھائی تھے، تو وہاب بن عمر ان کا نام تھا۔ انہوں نے بڑی کام کی بات، ایک دفعہ ان کے پاس ایک بندہ گیا، چونکہ انتہا درجے کے زیرک اور انتہا درجے کے دانا انسان تھے۔ اگر دانائی میں جناب لقمان کے بعد کسی کا نام آئے تو وہ جناب بہلول کی نام ہے۔ تو ایک تاجر تھا جو بہت بڑا پریشان ہوا، اس کو اس طرح نقصان ہو گیا سارے معاملات میں، تو راستے میں جا رہا ہے تو آگے جناب بہلول بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہتا ہے، چونکہ کہتے ہیں نا جب بندے کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو بندے کو جو ہوتا ہے نا، اس کی جو تکبر اور جو اس کا غرور اور جو اس کا اناوت وہ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے۔ تو کیا ہوا جی اس بندے نے کہا جی کہ اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے بندے، اے شیخ کہتے ہیں نا بڑے انسان کو جس کے پاس انٹلیکچوئل پراپرٹی ہوتی ہے، تھنکنگ ہوتی ہے، تھاٹ ہوتی ہے، اسکل ہوتی ہے، کہتا ہے جی کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں تو میں اس کی تجارت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے مشورہ دیں کہ آپ نے کون سا کاروبار کرنا ہے۔ تو جناب بہلول نے کہا تم کپڑے کا کاروبار شروع کر دو، مطلب تم کالا کپڑا خرید کر تو اس کو بیچو۔ تو اللہ کے کام، اللہ کی حکمتیں، تو یہ ہوا جی کہ اس نے کپڑا سارا اس نے اپنا مال کپڑے کے اوپر لگا دیا۔ تو اس نے کہا جی کہ اپنا کپڑے کا کاروبار شروع کرنا اس نے شروع کیا۔ تو اسی اسلام میں شہر کا جو بادشاہ تھا، یا شہر کا جو امیر تھا، یا شہر کا جو رئیس تھا، یا شہر کا جو گورنر تھا، وہ مر گئے۔ تو چونکہ یہ کوئی یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں جی، میں جو کہتا ہوں جہاں تک میری پرسنل تھنکنگ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اگر میں مروں تو مجھے تو کفن بھی جس کپڑے میں مرا ہوں گا اسی کپڑے میں مجھے دفن کرنا ہے، نیا مجھے کفن بھی نہیں پہنانا، کیونکہ نیا کپڑا زندوں کے لیے، مر کے ہم نے کیا وہ کفن لے کر جانا ہے۔ لیکن یہ ایک اصول بنے جی کہ جو جب ہوتا ہے جی کہ اپنا کوئی بندہ مرتا ہے تو مرنے کے بعد جو کالے کپڑے لگا کر اس کا کرتے ہیں، سوگ بناتے ہیں، تو لوگوں نے آؤ دیکھنا تاؤ ڈبل ٹرپل منافع کے اوپر اس سے کپڑا خریدا، اور اس کا کپڑا مطلب دیکھتے دیکھتے فروخت ہو گیا، اور اس کو جتنا عرصہ وہ کاروبار کرتا رہا تھا اس سے زیادہ اس کو منافع ہوا، بڑا خوش ہوا۔ لیکن جب پیسہ آتا ہے تو ایک چیز بڑی لعین اور رجیم چیز ہو جاتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ آنے کے بعد بندے کے بعد نوستیں بھی آتی ہیں، پیسہ آتے ساتھ ہی وہ کہتا ہے نا، اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے قتل سے بھی بدتر ہے، قتل سب سے بھیانک گناہ ہے، لیکن
انما اموالکم اولاد فتنہ ہے، جب مال آئے گا فتنہ بھی آپ کے ساتھ آئے گا. پھر اللہ سے دعا مانگا میرے، ورنہ مال کے آنے کے بعد فتنہ روی آنی ضروری ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایک نسل کماتی ہے، اگر وہ تربیت نہ تو بات لمبی ہو جائے گی. تو وہ جب بک گیا، اس کو منافع ہو گیا، اس میں تکبر آ گیا، تو وہ مغرور تاجر بن گیا. کچھ عرصے کے بعد، سال 2 سال 3 سال کے بعد، کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے ہر عروج کو زوال دیا ہوا، ہر عروج کو. کبھی زندگی میں کبھی یہ نہ کیا کریں کہ اس بندے کو مل گیا. میں کہتا ہوں بڑے بڑے ظالم اور بڑے بڑے جابر میں نے جوتے رگڑتے ہوئے دیکھیں. وقت کا فرعون میرے نزدیک آج تک، مجھے جو آج تک کا جو سب سے، کیونکہ ہم اس کی تحریک میں بھی شامل تھے، آج تک کا سب سے جو بڑا فرعون ہے میرے نزدیک پاکستان میں، وہ کانا دجال افتخار چودھری. اس بدبخت کے بچے کو اتنا لمبا اس کو عرصہ ملا نا، وہ تقریباً 7 8 سال بلا شرکت گہرے چیف جسٹس آف پاکستان رہا. مطلب مشرف کے دور سے شروع ہوا، مشرف نے نکالا، پھر آیا، 2010 میں کہیں دفعہ دور ہوا، تو بدوں سی ایس ایس نے اپنے بیٹے کو سی ایس پی آفیسر بنایا وغیرہ وغیرہ. بڑی لمبی باتیں، بڑی لمبی داستانیں. تو بات کیا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ، لیکن جب اس کو زوال آیا، خدا کی قسم ان آنکھوں نے دیکھا ہے اور ان کانوں نے سنا ہے، اس کے اوپر نر لگتے ہوئے پنڈی کورٹس کے اندر، اسلام آباد کورٹس کے اندر، کانا دجال مرد آباد، کانا دجال مرد آباد. اور آج وہ ہے کہ اس کا نام لینا کوئی گوارا نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ جب وہ کرسی پر تھا تو اس نے وہ رذیل اور وہ رجیم کام کیے کہ اللہ کی پناہ ہو. تو اسی طرح اس بندے کو بھی تکبر آ گیا. تو 2 3 4 سال کے بعد، چونکہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بھی سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے. وہ کل میں ایک یوٹیوبر کی ایک بات سن رہا تھا، اون علی کھوسا کی، بڑی اچھی اس کی بات مجھے لگی. 2 3 یوٹیوب چینل جو ہیں یا وہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہتا ہے لیکن جتنا مجھے ایک سے منافع ملتا تھا اتنا ہی منافع مجھے تینوں سے ملتا ہے. اور پھر اس نے کسی اور بندے کا کوٹ کیا، اس نے کہا جی کہ فرض کیا اگر ایک ٹینکی ہے، ٹینکی میں پانی لبالب بھری ہوئی ہے، اس کے ساتھ آپ 3 4 ٹوٹیاں لگا دیں تو ٹوٹیوں میں سے پانی جو ہوگا وہ اتنا ہی نکلے گا جتنا ٹینکی میں ہوگا نا. تو کہتے ہیں اس لیے بندے کو اپنی ورتھ پہچاننی چاہیے، ہمیشہ اپنی ورتھ سے باہر نہیں بھاگنا چاہیے. ایسے ایسے رذیل لوگ نے دیکھے ہیں ٹیچنگ فیلڈ میں، ڈین، پروفیسرز وغیرہ، جو جوتے چاٹتے ہیں ویسیوں کے، ٹھیک ہے، کس کی، یا میں وائس چانسلر کی صف میں شامل ہو جاؤں. میں تو کہتا ہوں یہ جو 26ویں ترمیم کل پرسوں پاس ہوئی ہے، گزشتہ 2 دن پہلے، سب سے بڑی اس میں جو خوشی اور خوشائند بات ہے، سب سے خوشائند بات وہ یہ ہے کہ ججوں کے فرعونی اختیارات کے اوپر قدغن لگے گی. جو چیف جسٹس بنے گا وہ 3 سال کے لیے بنے گا، 3 سال کے لیے. کسی کانے دجال میں اب یہ اوقات نہیں ہوگی کہ وہ پور زندگی کے لیے لوگوں کے جان و مال کا محافظ بن کر بیٹھ جائے. اب 3 سال کے بعد اس نے دفعہ دور ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ جج تو کوئی ایک بھی نہیں ہے جس نے کوئی کام سیدھا کرنا ہے نا. تو چونکہ میرے آقا مولا علی کا فرمان ہے کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں لوگوں کے درمیان ایک تنکے کا فیصلہ کروں. تو یہ لوگوں کے درمیان نوکریاں اور چاکریاں بانٹتے ہیں. تو وہ بندہ جب 2 3 سال کے بعد دوبارہ اس مقام سے گزرا، اس نے چونکہ وہ پھیلایا، میں اون علی کھوسا کہاں نکل گیا، اس لیے نکلا کہ کاروبار جب آپ پیسہ کماتے ہیں پھر بندے کو ہرس بڑھ جاتی ہے. میں یہ بھی کماؤں، میں یہ بھی کماؤں، میں اس کاروبار میں بھی ٹانگ اڑاؤں، میں اس کاروبار میں ٹانگ اڑاؤں، میں اس کاروبار میں ٹانگ اڑاؤں. ہوتا کیا پھر اللہ اس کو دڑام سے نیچے کرا دیتا ہے، کیونکہ ہر جگہ اسکل تو اس کی ہوتی نہیں ہے. تو اس بندے نے بھی کہا جی، اب گیا جی وہاں پہنچا تو فطرتاً قدرتاً اللہ کی شان تھی، وہ بیلول وہاں بیٹھے ہوئے تھے. دوبارہ بیلول کو کہتا ہے جی کہ اب اے بزرگ، اے مدبر، اے فلسفی، مجھے مشورہ دیں. او پاگل، مجھے یہ بتا میں نے کیا کام کرنا ہے. تو بیلول تھے، ان کی قرآن کہتا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری. جب اے رب میرا سینہ کھول دے، جب سینہ کھل جاتا ہے نا پھر یہ دماغ کے ٹکنوں کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے، پھر سینہ آپ کا کھل جاتا ہے. اے حبیب
کیا میں نے تیرا سینہ کو نہیں کیا، میں نے تمہارا سینہ نہیں کھولا؟ اس سے بھی مولوی دوڑ سینہ کھولا تو پتہ سینے کو صاف کیا۔ ایک نبی مانگ رہا ہے رب اشرح لی صدری، وہ اللہ پاک خود کہتا ہے کہ میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ تو اس وقت ہر بندے کی سمجھ میں آنی مبرہ ہو جائیں گی۔ تو وہ کہتا ہے جی کہ سے دل میں انہوں نے کہا جی چلو تجھے میں آج پتر بناتا ہوں۔ ویسے انہوں نے تو نہیں کہا ہوگا پتر بناتا ہوں، یہ میری اختراع ہے۔ تو انہوں نے کہا چل جی تم یہ کر کے تم خربوزے خرید لے، تربوز یا خربوز۔ اور بڑا خوشی ہوا، اس نے کہا جی اب تو میں اپنا سارا مال، وہی میں نے کہا نا شروع میں نا کہ کبھی زندگی میں اپنا پورا کیپٹل کبھی نہ لگائیں۔ اس نے یہ کیا جی پورا کیپٹل اپنا، پورا سرمایہ اپنا اٹھایا اور اٹھا کر تربوز خریدنے میں لگا دیا، پورا کیپٹل اپنا اٹھا کر۔ تو پھر ہوا کیا، جب سارا اس نے کیپٹل اٹھایا اور اٹھا کر اس نے تربوز خریدنے میں لگا دیا تو کیا ہوا جی، پہلے دن اس نے انتظار کیا، بہت کم لوگ آئے، دوسرے دن، تیسرے دن، جب 3 دن ختم ہوئے تو تربوز مطلب وہ تو اپنا وجود کھونا شروع ہو گئے، وہ تو گل سڑ گئے۔ تو اس کا سارا مال جو ہے نا سارا وہ دوبارہ وہ زیرو پر آ گیا، وہ دوبارہ مانگ پننے کے لیے قابل ہو گیا۔ تو پھر اللہ کے کرنے پھر کوئی 5 6 8 مہینے کے بعد جب وہ دوبارہ مطلب پیٹتا، ناچتا، گاتا، سر پہ تھپڑ مارتا جب گزر رہا تھا تو جناب بہلول پھر اس کو ملے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اب بہلول نے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا جی کہ اے شیخ، پھر دوبارہ مؤدب ہو گئے۔ اس نے کہا جی اے شیخ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میرا سارا سرمایہ ڈوب گیا، پانی ہو گیا، آپ نے مجھے کیسا مشورہ دیا؟ اس نے کہا جی وہ جاہل اور اجڑ انسان، جب تو نے مجھ سے مشورہ لیا مجھے بڑا سمجھ کر، مجھے اتھارٹیٹیو سمجھ کر، ایک تھنکر سمجھ کر، تو تمہیں میں نے مشورہ تھنکر والا دیا اور تم کامیاب ہوئے۔ جب تم نے کہا او پاگل، او بڈھے، او کھوسٹ مجھے مشورہ دو، تو انہوں نے کہا جی میں تمہیں مشورہ کھوسٹ والا دیا۔ تو اس نے وہیں توبہ طائب ہوا، لیکن اس ایز اے لائر میں اپنے جونیئرز کو بھی یہی بات کہوں گا جو اس پیشے میں جونیئرز ہیں کہ ہمیشہ ادب و احترام کا دائرہ رکھنا ہے۔ کس کے لیے؟ ججوں کے لیے نہیں، اپنے سینئر وکلاء کے لیے۔ ججوں کو تو میں کہتا ہوں جتنا رگے دیں اتنا اچھی بات ہے، اور خاص کر جو اسٹوڈنٹس ہیں اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے، جب وہ یونیورسٹی سے فارغ ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں شاید کیا پتہ یار اب ہم بھی گریجویٹ ہو چکے ہیں، ہم بھی پوسٹ گریجویٹ ہو چکے ہیں، اس بندے کو کیا آتا ہوگا۔ ہم تو آج بھی اپنے اساتذہ جناب پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ خان صاحب، جناب منظور حسین شاہ صاحب، جناب اقبال موجوکا صاحب، ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، قدموں کی جہاں وہ قدم رکھتے ہیں اس کے برابر بھی نہیں ہے، باقی بات تو دور کی بات ہے۔ تو یہ بات ہے جی، پہلے جو میں نے بات کی نا کاروبار کرنے کے یہ پری ریکویزٹس ہیں جو ابھی تک بات ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ ہم بات تھوڑی کریں گے، لیکن آئی تھنک کہ پونا گھنٹہ ہو گیا، تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی 10 سے 15 منٹ مزید لگیں گے اس کو کمپائل کرنے میں اور اس کو کنکلوڈ کرنے میں۔ اب جب کاروبار کی پری ریکویزٹس آپ نے کر لی، اب آپ نے دیکھنا ہے کاروبار میرا پھلے گا پھولے گا کیسے۔ اس کے لیے 2 اصول ہیں جو میں نے شروع میں بھی آپ کو بتا دیے تھے اور میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں۔ پہلا اصول کیا ہے کہ آپ نے کاروبار میں ٹائم باؤنڈڈ۔ میں نے مینجمنٹ پڑھائی، جب مینجمنٹ کا سبجیکٹ، تو بہترین مینجمنٹ کیا ہوتی ہے جس میں پوسٹ کال مینجمنٹ از اے پروسیس ان وچ اچھی پلاننگ ہو، اچھی آرگنائزنگ ہو، اچھی اسٹافنگ ہو، اچھی ڈائریکٹنگ ہو، اچھی کوآرڈینیٹنگ ہو۔ بجٹنگ کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کو کاروبار میں لے کر آئیں، میں بھی مینجمنٹ کا ایک، جب تک اچھی مینجمنٹ نہیں ہوگی کاروبار چلے گا ہی نہیں۔ سب سے پہلے پلاننگ، وہی جو میں آپ کو پہلے بات کر چکا پلاننگ کی، پری بائی پوسٹ، یہ بات کی باتیں مزید لمبی بات ہو جائے گی اور مزید ویڈیو کافی پرولانگ ہو جائے گی، سننے میں مسائل ہو جائیں گے۔ تو پری بائی اور پوسٹ اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے۔ پھر ہم بات کریں آرگنائزنگ، پھر آپ کی تنظیم اچھی ہو، مطلب آپ نے جو بنائے ہوئے ہیں، جو آپ کے سورسز ہیں، فزیکل سورس، میٹیریل سورس، انٹلیکچوئل سورس، وہ سورس ایک ترتیب میں، ان کی آرگنائزنگ ہو، وہ کسی وے میں ہو۔ پھر اسٹافنگ، سٹاف کی آپ نے قدر کرنی، کبھی اپنے سٹاف کو، جس کو کہتے ہیں نا، اس کو کبھی زندگی میں انہیبلیشن بیہیویئر کے ساتھ استعمال نہیں کرنے۔ جو چیز خود کھاؤ گے اس کو بھی کھلاؤ گے،
میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے جناب انس بن مالک، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن ایون دین ناٹ اے سنگل مومنٹ کہ میں نے یہ دیکھا ہو کہ نبی نے میرے لیے کوئی عرش لفظ استعمال کی۔ میرے آقا جناب مولا کائنات کے غلام تھے جناب قمبر۔ جناب قمبر کہتے ہیں کہ مولا مجھے ایک دفعہ کوفہ کی مارکیٹ میں لے گئے، تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ قمبر، اس یہ جو بزدار ہے، جو کپڑا بننے کا اس وقت کپڑا بنا ہوا ہوتا تھا، یہ جو دکان ہے اس سے تم نے کپڑا خریدنا ہے، لیکن ایک کپڑا تم نے انتہائی قیمتی خریدنا ہے، ایک کپڑا تم نے لو کوالٹی خریدنا ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اچھا کپڑا وہ مولا اپنے لیے خرید رہے ہوں گے، تو انہوں نے یہ کیا کہ اچھا بہترین خریدا، اور جو اپنا تھا جو لو کوالٹی کا تھا اس کو انتہائی لو کوالٹی میں خریدا کہ میرے لیے تو کون سا بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن جب وہ کپڑے خرید چکے تو جو بہترین کپڑا تھا وہ مولا کائنات نے اس کے حوالے کیا جناب قمبر کی، اور جو قیمت میں کم قدر قیمت ہو اس کو اپنے لیے رکھا۔ تو جناب تم جوان ہو، تم توانا ہو، تم اپنی بھرپور جوانی کے اس عمر کے فیز میں ہو، یہ کپڑا تمہیں اچھا لگے گا، میں عمر کے آخری حصے میں ہوں، یہ کپڑا میرے لیے بہتر ہے۔ تو پھر وہی قمبر اور وہی مقداد اور وہی سلیمان اور وہی میسم تمار نے کیا کیا قربانیاں دی کہ خدا کی قسم انسانی تاریخ جو ہے نا وہ جو ہوتی ہے نا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے مالکان نے یہ چیز کر کے بتائی نا، تب آگے غلامان کہاں سے کہاں پہنچے۔ تو پھر کیا جی، اسٹافنگ، ڈائریکٹنگ، پھر آپ کی ہدایات واضح ہیں، یہ واضح اصول ہوں آپ کے کہ آپ نے اپنے ملازم کے اوپر کڑی نظر بھی رکھنی ہے ساتھ، اور اس کے اوپر واضح اصول ہوں کہ اس اصول کے اگر تم اس میں نقب لگاؤ گے تو تمہاری نوکری شوکری ساری ختم ہو جائے گی۔ پھر کیا آگے جی، ڈائریکٹنگ کہتے ہیں نا، میں ایک دفعہ بی ایڈ کی ورکشاپ کروا رہا تھا، ورکشاپ کی بات۔ اب ورکشاپ کیا ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ ایجوکیشنل ورکشاپ ہے، یہ لا کی ورکشاپ ہے، یہ اس کی ورکشاپ ہے۔ آٹو موبائل ورکشاپ میں جائیں نا، ہر ایک کے پاس گاڑی تو ہوگی، نہ بھی ہو تو کون سی اتنی بڑی بات ہے، کسی ورکشاپ کے پاس ویسے چلتے پھرتے چلے جائیں آبزرو کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے تو اب کبھی زندگی میں آبزرویشن کی ہی نہیں ہے، اور سب سے بہترین کام ہے آبزرویشن۔ میں نے ایک دفعہ ایک بڑی زبردست بات کلاس میں کی تھی، شاید آپ کہتے ہیں نا جی کہ یہاں تک رکنا، میں تھوڑی سی بات کر کے نکلتا ہوں۔ ناٹنی کلاس تھی، جو ڈیمونسٹریٹر تھا وہ ٹیبل کے گرد، ٹیبل کے اوپر، ٹیبل کی سائڈ پر کھڑا ہوا، اور جو اسٹوڈنٹس تھے وہ سارے ٹیبل کے گرد راؤنڈ شیپ میں آ گئے۔ اس نے ٹیبل کے درمیان میں ریئل ڈیڈ ڈاگ رکھا، مردہ صحیح سالم کو تھا، اور اس نے کہا جی کہ آج میں آپ کو وہ سکھاؤں گا جو آپ نے کبھی نہیں سیکھا ہوگا، اور وہ کلاس تھی اناٹمی کی، MBBS کی کلاس۔ تو اس نے کہا جی کہ لیکن یو پے یور اٹینشن ایٹ می اینڈ یور سراؤنڈنگس، آپ نے میرے اوپر اور سراؤنڈنگس کے اوپر آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، کتے کے منہ میں اپنی انگلی ڈالی اور پھر انگلی کو اپنے منہ میں ڈالا۔ تو اس نے بچوں کو بھی کہا جی تم بھی کرو پترو۔ سارے بچے ممی ڈیڈی چکچانے لگ کے، نہیں جی ہم نہیں کرتے۔ جب استاد نے ڈنڈا رکھا سامنے اور ڈنڈے کے زور پہ کہا کہ کرو کام، تو 1 بائی 1 سارے جی لڑکیاں لڑکے ایک ایک آتا ہے تو کتے کی انگلی ڈالتا ہے، اپنے منہ میں ڈال لیتا اور نکلتا ہے، پھر آتا ہے نکلتا ہے نکلتا ہے، ایسا سارے جب ختم ہو گئے، اس نے کہا وہ گدھو، تو میں سے ایک بھی جو ہے کین آبزرور نہیں، میں نے کتے کے منہ میں اپنی پہلی انگلی ڈالی، اپنے منہ میں اپنی دوسری انگلی ڈالی، تو سب نے تھو تھو کیا۔ تو بات پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، سنتے کم ہیں، ریئیکشن ہمارا ڈبل ہوتا ہے اور رسپانڈ ہمارا تو 10 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، ہم نے لوگوں کی، ہم نے نہیں دیکھنا، ہم فرض کیا میرے اوپر یا کسی کے اوپر کوئی الزام، ہم یہ کہیں گے کتا کان کاٹ کے لے کے، ہم نے کان کو نہیں دیکھنا جو ہمارے ساتھ لگا ہوا، کتے کے پیچھے بھاگ جانا ہے۔ اس لیے پھر فاسق اور فاجرین زیادہ تر انہیں مسلمانوں میں اور بالخصوص اس برصغیر کے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بغیر تحقیق کے ہر بات کی طے پر پہنچ جانا ہوتا ہے، بغیر تحقیق کے کسی کو بغیر مجرم بھی بنا دیں۔ تو بات کا کہاں کرتے، ورکشاپ والی بات جی۔ اگر آپ وہاں جائیں، چھوٹا جو مستری ہے، جو کل کا بچہ جو بیچتے ہیں ماں باپ سیکھنے کے لیے کام، اور جو اس ورکشاپ کا آنر ہوگا، مالک اس کا بڑا مستری، اس کے بھی کپڑے اسی طرح
ڈیزنیشن ڈفرینٹ ہے، کام سیم ہے، تو اس لیے کوآرڈینیٹنگ جو ہے وہ اس میں ہر ایک کا ایک جیسا ڈریس ہو. جس طرح اچھے اداروں وہاں ہر ملازم کا اور ہر امپلائی کا اور ہر اس کے مالک کا، ہر ڈائریکٹر کا، ہر ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا، ہر CEO کا، ہر ایم کیا ہوتی ہے، ہر ایک میں کام کرنے کی لگن بڑھتی ہے بیس پر، تاکہ ہر بندے کو یہ پتہ ہو کہ مجھ سے پوچھا جائے گا. ورنہ جو انسان ہے نا، انسان رب ہی لقلود، انسان اپنے رب کا بڑا نہ شکر ہے، کی نہ شکر گزاری ہے، اس کا شکر ادا نہیں کرتی. مجھے بتائیں، جس نے آپ کو اس نے آپ کا جی جنریٹ کیا ہے، کریٹ کیا ہے، انسان کا شکر گزار کیسے ہوگا؟ جب اس کو موقع ملے گا وہ لازمن ڈانس لگائے گا حال میں کہ آپ نے رپورٹنگ کے اس کے اوپر بہت لمبی بات ہو چکی ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ کو کسی موقع کے اوپر اس میں کوئی چیز تاکہ آپ کے پاس وہ کیپٹل موجود ہو، ان پٹ دے سکیں اس میں، اور پھر تاکہ آپ کا آؤٹ پٹ کسی اچھے سورس میں، کسی اچھی فارم میں، کسی اچھے میکینزم. تو یہ بات تھی کس کی؟ دوسرا جو اصول تھا میرا، میں نے کہہ رہا تھا کہ بزنس کا یہ اصول ہے. اور پھر کیا جی، آپ کا جو بزنس ہو وہ سمارٹ ہو. سمارٹ کا مطلب یہ موٹا پتلا ہو، مطلب کیا ہے، وہ اسپیسیفک ہو، اس کو آپ میئر کر سکیں. یہ نہ ہو اتنا بڑا پھیلا ہوا ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے رکھنا کہ آپ اٹیریبل ہو، اچیویبل ہو، ریئلسٹک ہو، ریئل بات ہو. یہ بات نہیں ہے کہ وہ میں جی وہاں بناؤں گا وہاں بیچوں گا، میں یہ کروں گا جی اپنے بندوں کے گوشت کو تقسیم کروں گا، اس کے گوشت کو میں بیچوں گا. میرا بہت بڑا ایک کریکٹر تھا، میرا لگ 6 یا 7ویں کلاس کی انگلش میں ہوتا تھا. بزنس کرنا ہے، اس کے پاس کوئی 2 3 4 مرغیاں تھیں، اس کی ماں نے اس کو دیا. جو پرانے میرے جتنے لوگ ہیں، پرانے جڑی لوگ ان کو شاید نہ پتہ ہو، تو یہ 8ویں کلاس کی. تو اس نے کہا جی کہ اپنا، اس کی ماں نے کہا جا بیٹا اس کو جا کر انڈے بازار بیچا. تو کوئی وہ گیا، پھر ٹوکری اپنے سر کے اوپر رکھی انڈوں کی، تو جاتا ہے بازار میں. اس کو خیال آیا جی کہ میں سے میں مرغیاں خریدوں، مرغیوں سے میرے پاس اپنا پولٹری فارم بن جائیں. پولٹری فارم جب بنتے جائیں گے تو اس میں گوشت کا کاروبار شروع کر لوں، میں مرغیوں کا کاروبار شروع کر لوں، میں انڈوں کا کاروبار شروع کر لوں. تو پھر یہ ہو جائے کہ پھر شہر کا جو بادشاہ ہو، جو ملک کا بادشاہ ہو، شہر کا گورنر ہو، شہر کا رئیس ہو، وہ میرے پاس آئے کہ جی خیال چلو تو نے کیا میری بیٹی سے شادی کرنی ہے؟ میں کہوں گا میں نے نہیں کرنی. صحیح ہے. تو وہ جب اس نے نہیں کیا تو انڈوں کی ٹوکری سے گری اور سارا کوئی بلام سے گر گیا نیچے. اور پھر وہ سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ کے کہ اب میں گھر میں ماں کو کیا لے کر جاؤں گا اس کے لیے، جس کام کو اس نے مجھے بھیجا تھا. تو اس لیے چیز ریئلسٹک ہو، کاروبار آپ کا ریئلسٹک ہو. یہ نہیں ہے جی میں نے یہ کر لینا ہے، پلاننگ کی ہو، اس کے اوپر کوئی ایگزیکیوشن ہو ہی نہ رہی ہو. پلاننگ کا فائدہ کیا؟ پلاننگ اس کام کی. وہ 2 دنیا کے مشہور و معروف فلاسفر ہیں، ایک افلاطون پلیٹو اور ایک اس کا شاگرد ارسطوٹل ارسطو. پلیٹو کیا کہتا ہے؟ آئیڈیلزم کی بات کرتا ہے. 2 بڑے جو جس کو کہتے ہیں نا کہ تھنکنگ کے، فلاسفی کے 2 ماڈل ہیں، ایک آئیڈیلزم ہے اور ریئلزم ہے. وہ کہتا ہے آئیڈیلزم کی بات کرتا ہے، اس انگلی اوپر کی طرف کرتا ہے. اور جو ارسطوٹل ہے وہ ریئلزم کی بات کرتا ہے، زمین کے ساتھ. بے شک آئیڈیلزم بہت بڑی چیز ہے، لیکن آئیڈیلزم ہونے کے لیے جو آگے جو کچرا ہے نا، ہم جیسا کچرا، تو وہ آئیڈیلزم کا ماحول کریٹ ہی نہیں کرنا. اس کے لیے لوگ بھی ویسے ہوں گے. جب میرے آقا امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوں گے، لوگوں کی عقلیں بھی اتنی کمپلیٹ ہو چکی ہوں گی کہ لوگ بھی اس چیز کو مانیں گے. لیکن ابھی تو وہ نرسری تیار نہیں. اب میں کہوں جی کہ فوجی یوتھی انقلاب لے آئیں گے، پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیں گے، پاسبل نہیں ہے. کیونکہ شودر اور ویش کبھی انقلاب لا سکتے ہیں؟
سوچوں سے ہی ماورا یہ چیز. انقلابوں کے لیے پہلے ذہن سازی کی جاتی ہے اور پھر انقلاب کی بات کی جاتی ہے. تو بعد میں کیا کرا تھا کہ اپنا کہ ریئلسٹک ہو. اور پھر سب سے بڑی بات جس کے اوپر میں نے یہ اسمارٹ کی بات کی، ٹائم باؤنڈیڈ. اگر آپ نے دکان کا ٹائم رکھا ہوا ہے، کاروبار کا ٹائم کہ میں نے 7 بجے کھولنا ہے، تو آپ نے صبح 7 بجے ہر حال میں کھولنا ہے. اگر آپ 7 بجے نہیں کھولیں گے تو اللہ آپ کے اوپر برکتیں ختم کر دے گا. بے شک آپ کے پاس ایک بندہ بھی نہ آئے، جب وہ کاروبار کھلا رہے گا تو برکت تو میرا مالک دیتا ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا نا، سنا بھی ہوگا، جو کتے ہیں، کتوں کی پرورش ہوتی ہے، کتیا 2 دفعہ جو سال میں اس کی جو افزائش ہوتی ہے، لیکن کبھی آپ نے کتوں کے ریوڑ دیکھے ہیں کسی جگہ پہ؟ جبکہ بکری جو ہوتی ہے، اور جبکہ کتوں کے جو ایک اس کے پیریڈ میں ان کے 5 6 7 بچے ہوتے ہیں. بکری جو ہوتی ہے وہ سال میں ایک دفعہ وہ پروڈکشن کے فیز سے گزرتی ہے، اور 1 یا 2 اس کے بچے ہوتے ہیں، بہت مشکل سے 2 ہوتے ہیں. لیکن بکریوں اور بکروں اور بھیڑوں کے ریوڑ آپ نے دیکھے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قربانی دینا جانتے ہیں. جس چیز کی جتنی زیادہ قربانی ہوتی ہے اتنے اللہ اس میں برکت دے دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے برکت اٹھا دی ہے آرام مال سے. صبح 7 ہے تو 7 بجے آپ نے آنا ہے، اور کاروبار اگر آپ نے رات کو 10 بجے بند کرنا تو آپ نے 10 بجے ہی بند کرنا، اس سے پہلے بند نہیں کرنا. اور کاروبار کے میں آپ کو ٹائم بتا دوں، کاروبار کا جو بہترین ٹائم ہے وہ کیا، سورج طلوع ہونے سے سورج غروب ہونے تک. اور ہمارے بڑے بڑے برانڈ ہیں جی، پتہ نہیں گل احمد، لائم لائٹ، اور پتہ نہیں کیا کیا گن بلا، کیا جے ڈاٹ، یہ جنید جمشید دہی کا، کہ جی بڑے بڑے کاروبار ہیں، بڑے بڑے کام وہاں چلتے ہیں، میک ڈونلڈ، تو یہ KFC وغیرہ وغیرہ. لیکن برکت پھر بھی ملک میں کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے نہیں آ رہی کہ کاروبار کا ٹائم ہی مختص نہیں ہے. 11 بجے 12 بجے افسر کے بچے آتے ہیں، وہ کھولتے ہیں اپنا جو آفس ہے وہ کھولتے ہیں، اپنے ہوٹل کو کھولتے ہیں، پھر صفائیاں شروع کرتے ہیں. 1 2 بجے ممی ڈیڈی گوروں کے نوکروں کی اولادیں آتی ہیں وہاں کھانا کھانے کے لیے، خریداری کے لیے، اور پھر بڑے بڑے بلب جل جاتے ہیں. یہ شام ہو جاتی ہے فوراً ہی بڑے بڑے بلب جل جاتے ہیں جی. کہ پھر کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں تو الیکٹرسٹی کا کرائسس ہے. مجھے بتائیں کس بڑے ملک میں؟ مجھے آپ بتا دیں 1 2 3 ملکوں میں سے، تو میں یورپ سے بھی اور ایشیا سے بھی ہو کر رہا ہوں. کس ملک میں مجھے آپ یہ بتائیں، کس ملک میں کاروبار عروج پکڑتا ہے؟ رات کو 12 1 بجے تک محفلیں جلتی ہیں اور بڑے بڑے بلب کا تو کیا ہے طلوع ہونے سے سورج غروب ہونے تک. اس لیے میں نے وقت نہیں، بہت بات کی ایجاد ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصول، وہ ٹائم کے محتاج ہے ہی نہیں. ٹائم کیا، گھڑی کے محتاج، اوقات کے، نظام الاوقات کے. اس اوقات کے محتاج ہو سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. وہ اصول اللہ کے رسول نے نظام شمسی اور نظام قمری کے ساتھ منضبط کر کے بتائے ہیں. کیونکہ سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے کا ٹائم تو بدل سکتا ہے آج کی گھڑیوں کے مطابق، لیکن جس ٹائم سورج نے نکلنا ہے وہ پتہ ہو آپ کو کہ میں نے اس ٹائم اپنا کاروبار شروع کرنا ہے. جس ٹائم سورج نے غروب ہونا ہے، اب فرض کیا سردیوں میں موسم سرما میں 4:30 بجے 4:45 بجے سورج غروب ہو جاتا ہے، تو اس وقت آپ کا کاروبار بند ہو جانا چاہیے. موسم گرما میں وہی ٹائم 8 بجے 8:15 8:30 تک جاتا ہے، اس ٹائم آپ کا کاروبار بند ہو. یہ نہ ہو جی کہ آپ 4:30 ہی بند کر دیں، اس کے بعد ابھی 2 2.5 گھنٹے کا بھی وقفہ ہے. جب یہ کام ہوگا تو تب برکت ہوگی، جب یہ کام نہیں ہوگا تو برکت ساری کچھ ختم ہو جائے گی. اور پھر اگلی بات ہے جس میں شاید میں خود، چونکہ میں کاروباری بتا تو ہوں نہیں، لیکن جس کا مجھے لوگوں کو مجھ سے شکایت ہوتی ہے، لیکن ایک کاروباری بندے میں اگر وہ کمی ہوگی تو کاروبار کبھی نہیں ہوگا. خوش اخلاقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے آگے بیچ جائیں. اب کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی نا کہ جو سخت الفاظ ہیں وہ آپ برداشت لازمن کر لیں، کیونکہ سخت الفاظ نکلتے ہی اس کے جو دل کا صاف ہوتا ہے، اور میٹھے بول بولتے ہی وہ ہے جو کیا ہوتا ہے، جو رذیل ہوتا ہے، اور جو کیا ہوتا ہے کینہ پرور ہوتا ہے، اور جو کیا ہوتا ہے منافقوں کی ایک پہچان، وہ کیونکہ میٹھے الفاظوں سے آپ کو قید کرتا ہے.
کو آپ نے حسن اخلاق بنا. حسن اخلاق کا مطلب کہ ہر بندے کو ہر بندے کے لیول کے مطابق لے کر چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ لائن کے ساتھ یا بسم اللہ کیا سمجھے گا, وہ کہے گا او یہ تو مجھ سے ڈر گیا. مولا علی پہچان ہوتی ہے کہ جس بندے سے جس لیول کمینے سے آپ بات کریں گے نیچے ہو کر سال نیچے کر کے, تو وہ کمینہ اپنے آپ کو برے طریقے سے بات کرے. لیکن کاروبار میں یہ بات, یہ اصول تھوڑا سا ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش ہے. اس کی سب سے بڑی مثال, اور اسی کے اوپر میں پھر اپنی بات کو کمپلیٹ بھی کر لوں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کاروبار میں دو باتیں آپ نے کرنی ہر حال میں. ایک آپ نے حسن اخلاق کرنا ہے, اور دوسرا جو چیز واپس کرنی ہے تو لازماً آپ نے واپس لینی ہے. آج کل بڑے بڑے برانڈوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خریدا ہوا مال بھی آپ نے واپس کرنا ہے. میں بتاؤں نا, دنیا کا ایک ملک ہے امریکہ, جس کی اکانومی بھی سب سے زیادہ ہے, جس کی اتھارٹی بھی سب سے زیادہ ہے, جس کے پاس پاور بھی سب سے زیادہ ہے. لیکن میں کہوں نا یہ کوٹ میں نے پہنا ہوا ہے, فرض کہ یہ اگر میں نے امریکہ سے خریدا ہو, میں 4 سال کے بعد وہاں جاؤں, میں کہوں جی کوٹ واپس کرنا ہے, خدا کی قسم امریکن جو مرچنٹ ہوگا وہ مجھے بٹھائے گا سیٹ کے اوپر, سیٹ کو صاف کرے گا, کہے گا جی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے پیسے واپس لینے یا اس کی ریپلیسمنٹ لینی ہے. وہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا بور کیوں آ گئی ہے, تم نے کتنی دفعہ دھویا ہے, تم نے کیا کیا ہے, وہ اس کو واپس کرے گا. اللہ نے ان کے اوپر کتنی برکتیں نازل کی ہیں کہ 7 برہم اس کی حکومت ہے, کہیں ٹینجیبل فارم ہے, کہیں انٹینجیبل فارم ہے. لیکن دنیا کا جو سب سے گھٹیا ملک ہے اس کام میں وہ چائنا ہے, اور ہم چائنا کے پٹھے ہوئے ہیں. چائنا میں اگر آپ جائیں نا 2 دن, یہ ہے نا کہ میں نے خریدی ہے چائنا سے, میں کہوں جو یہ تو میں نے تم سے خریدی ہے, وہ کہے گا نا مجھ سے کدھر خریدی ہے, جاؤ یہ اس بندے سے خریدی ہوگی. تو کیا جی اللہ پاک نے, ہم جو کہ چائنا کے ہی ہم اس کے لے پالک ہیں, تو ہم میں بھی وہ صفتیں وہ چیزیں آ گئی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سرکار فرماتے ہیں جی کہ جو بندہ کاروبار کر رہا ہوگا اور جو مال واپس کرے گا بغیر سلوٹیں آنے کے, سلوٹیں جو پیشانی کے اوپر آتی ہیں, جو بغیر سلوٹیں آنے کے جو مال واپس کرے گا اس کی جنت کا میں ضامن جنت کا. تو یہ جب ایک چیز سنی ایک صحابی نے کاروبار شروع کر لیا, تو کیا ہوا جی کہ 4 سال گزر گئے, 4 سال, کیونکہ ان کے اعتبار ہی ایسے تھے, حسن اخلاق بھی تھا, ٹائم بھی تھا, سب کچھ تھا. کہ ایک بندہ آیا, وہ بندہ بھی صحابی ہی ہوگا, وہ بندہ آیا, اس نے کہا جی کہ اپنا یہ مال تو ٹھیک نہیں تھا, یہ میں واپس کرتا ہوں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اور کچھ نہیں کیا, انہوں نے دکان اٹھے اپنے اس کے ہاتھ کو چوما اور دکان کو تال لگایا اور نکل کے باہر. ٹھیک ہے, تو لوگوں نے پوچھا جی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا میں صرف رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو پورا کرنے کے لیے دکان کھولی تھی کہ جب بندہ کچھ سامان واپس لے کر آئے گا تو میں اس کی جنت کا وارث ہوں. تو آج سامان واپس آ گیا, میری جنت کے وارث میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو لیکن ہمیں مولوی نے لگا دیا جنت اور جہنم کے پیچھے, معاملات ہمارے کے دفعہ دور پہاڑ میں چلے گئے. تو یہ بات تھی کہ نوکری کیا ہے, نوکری کے مضمرات کیا تھے, نوکری کی اقسام کیا تھی, کاروبار کیا تھا, کاروبار کے 3 ڈفرنٹ جو لوگوں کو جس کو جمع کر لیتے ہیں آپ, لاٹری کو, آپ سود کو, اور آپ کاروبار کو, اس کے درمیان ڈفرنس کیا تھا, کاروبار کی شکلیں کیا تھیں, کاروبار کے پری ریکویزٹس کیا تھے, اور پھر کاروبار کو کیسے کامیاب کیا جا سکتا ہے اس کے اصول کیا تھے. تو اللہ پاک ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد, ان کے تربیت یافتہ باوفا صحاب کے معاملات کو دیکھنے کی, سمجھنے کی, اور ان کے اوپر کاربان رہنے کی توفیق دے. اگر ہم کاربان رہے تو خدا کی قسم یہ جہاں بھی ہمارا ہے, اگلا جہاں بھی ہمارا ہے, یہ جہاں بھی ہمارا ہے, عالم برزخ بھی ہمارا ہے, عالم قیامت بھی ہمارا ہے. لیکن جب ہم نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول چھوڑ دیے تو خدا کی قسم اس دنیا میں بھی ہم نے غرق ہونا ہے, دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں بھی غرق ہونا ہے, اور روز محشر بھی ہم نے غرق ہونا ہے. تو اس میں صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے معاملات کو سیدھا کر لیں, اپنے معاملات کو پائپ لائن پر لے آئیں,
کسی کے چاپلوس مت بنیں. جب آپ کسی کے چاپلوس نہیں بنیں گے آپ کے معاملات ٹھیک ہوں گے. تو رب العزت وہی کہتا ہے جی کہ میں ان کے ہاتھ بھی بن جاؤں گا, ان کے پاؤں بھی بن جاؤں گا, ان کے دماغ بھی بن جاؤں گا جن سے وہ سوچتے ہیں. اللہ رب العزت